بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلے اس علاقے کے متعلق ہوٹل والوں سے معلومات حاصل کی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ اونچے درختوں اور پہاڑی چٹانوں سے گزرنا ہوگا تو اس نے ایک لمبا سا چاقو اور رسیوں کا ایک بنڈل خرید لیا۔ ہوٹل کے مینیجر نے کہا جہاں تک گاڑی جاتی ہے اس کے بعد سفر کرنے کے لیے کرائے پر خچر مل جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہاں سے نوکو کیسل کتنی دور ہے؟ مینیجر نے کہا میں کبھی کیسل کی طرف نہیں گیا، سنا ہے وہ قلعہ کسی دوسری پہاڑی پر ہے۔ ہیکنگ چیئر لٹکنے والی کرسی پر بیٹھ کر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک کے قلعے تک جانا پڑتا ہے۔ پومی نے وہاں سے روانہ ہوتے وقت سلیمان جوگو سے کہا مسٹر نوکو اس کیسل کے متعلق قسطوں میں رہنمائی کر رہا ہے، وہ ایک ہی بار نہیں بتا رہا ہے کہ وہ قلعہ کتنی دور ہے اور وہاں کا راستہ کتنا دشوار ہے۔ سلیمان جوگو نے کہا شاید وہ سوچتا ہو کہ راستوں کی دشواری کا علم ہوگا تو تم وہاں تک جانے سے انکار کر دو گی۔ نہیں، وہ سمجھ گیا ہے کہ میں دی کلر کا سر کاٹنے کے لیے جہنم میں بھی جا سکتی ہوں، وہ ہمیں لمبا چکر دے رہا ہے۔ سلیمان جوگو کار ڈرائیو کر رہا تھا، پومی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر واٹسو روکی سو رہا تھا۔ پومی نے کہا اگر اس نے کوئی جال بچھایا ہے تو اس کے لیے اور تمہارے لیے مہنگا پڑے گا۔ تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں $50,000 دیے ہیں، میں ایک $1 تمہارے ایک روئے سے حاصل کروں گی۔ میں تمہارا یہ چیلنج برداشت نہیں کروں گا۔ برداشت نہ کرنے کے لیے تمہیں رقم واپس کرنا ہوگی۔ جو چیز میرے ہاتھ میں آ جائے وہ میری ہو جاتی ہے، اسے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ اگر میں واپس لے لوں تو میں تمہاری برتری تسلیم کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی فرہاد ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں دی ہوئی رقم تمہارے آدمیوں سے حاصل کر لیں گے۔ ٹیلی پیتھی کا سہارا لینا دلیری اور ذہانت نہیں ہے۔ تم نے مجھے قابو میں کرنے کے لیے سب سے پہلے ریوالور کا سہارا لیا تھا، کیا یہ دلیری تھی؟ مسٹر سلیمان جوگو دشمن کو کمزور بنانے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ انہوں نے پختہ سڑک تک سفر کر لیا تھا۔ 4 پہیوں کی گاڑیوں کے لیے راستہ نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا استبل دکھائی دے رہا تھا، وہاں خچر نظر آ رہے تھے۔ کار میں آنے والوں کو دیکھتے ہی استبل کے مالک نے خیر مقدم کیا، اس سے خچروں کا کرایہ طے ہوا۔ وہ دونوں خچروں پر بیٹھ کر جانے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد پومی نے کہا سلیمان یہ خچر تمہیں زیادہ دور نہیں لے جا سکے گا، تمہارے باری برکم وجود کا تقاضا ہے کہ ایک فاضل خچر لے چلو۔ اس نے یہی کیا، وہ ایک فاضل خچر پر رسیوں کا بنڈل لاد کر لے جانے لگے۔ وہ پگڈنڈی نما راستے پر رفتہ رفتہ اونچائی کی طرف جا رہے تھے، یعنی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ ایک پگڈنڈی آگے جا کر کئی بار مختلف سمتیں اختیار کرتی تھی۔ ایسی جگہ کسی درخت پر نوکو کیسل کا بورڈ نظر آتا تھا اور تیر کے ذریعے صحیح سمت کی رہنمائی ہو جاتی تھی۔ ایک جگہ سلیمان جوگو نے رک کر کہا تم آگے چلو، میں ذرا ٹرانسمیٹر کے ذریعے ضروری معلومات حاصل کروں گا۔ سلیمان جب ہم سفر ہیں اور منزل ایک ہے تو مسٹر نوکو سے میری موجودگی میں بات کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہاری بات کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ میں اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پومی نے کہا سنا تھا دال میں کالا ہو تو تمہارے دل میں کالا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ سلیمان نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے بعد کہا ہم تمہارے سائن بورڈ نمبر 6 تک پہنچ گئے ہیں اور کتنی دور آنا ہوگا؟ مسٹر نوکو نے جواب دیا اور 20 میل تک چلے آؤ، تمہیں قلعہ نظر آئے گا۔ 20 میل؟ سلیمان نے حیرانی اور بیزاری سے کہا یہ تو بہت دور ہے، $40,000 حاصل کرنے کے لیے زیادہ دور نہیں ہے۔ مسٹر نوکو نے مزید کچھ کہے سنے بغیر رابطہ ختم کر دیا۔ سلیمان جوگو غصے میں ٹرانسمیٹر کو پٹخ دینا چاہتا تھا مگر دماغ نے سمجھایا مسٹر نوکو سے بات کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، یہ ٹوٹ جائے گا تو وہ بھٹکتا رہ جائے گا، نوکو تک نہیں پہنچ سکے گا اور 40,000 ڈوب جائیں گے۔ وہ صبر کرتا ہوا خچر کو ہانکتا ہوا پومی کے پاس آ گیا۔ وہ تمہارے منہ پر 12 بج رہے ہیں، یو شٹ اپ، آخر غصہ کس بات پر ہے؟ ہمیں اور 20 میل چلنا ہوگا، حالانکہ تم نہیں چل رہے، خچر چل رہا ہے، تمہاری ہر بات زہر لگتی ہے، تم خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ خاموش ہو گئی مگر یک بار کی سلیمان جوگو کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ خچر پر سے الٹ کر زمین پر پہنچا اور وہ خچر اوپرتے ہوئے یوں فضا میں بلند ہونے لگا جیسے جلد ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے خچر کا پاؤں ایک شکنجے میں پھنس گیا تھا اور وہ بلند ہوتا ہوا درخت کی ایک شاخ سے
جھول رہا تھا۔ جنگل میں دشمنوں کو پھانسنے کے لیے اونچی گھاس کے درمیان ایسے ہی شکنجے بچھائے جاتے ہیں یا رسی کے پھندے ڈالے جاتے ہیں۔ جس کا پاؤں اس پھندے یا شکنجے میں پھنستا ہے وہ پھر پاؤں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھندا یا شکنجا اس کے پاؤں کو جکڑتا ہے۔ اس شکنجے کی رسی جو درخت کسی شاخ سے بندھی ہوتی ہے وہ اس رسی میں جھولتا ہوا پھر اپنے بس میں نہیں رہتا۔ آدمی اس وقت تک اپنے بس میں ہوتا ہے جب تک اس کے قدم نہیں اکھڑتے۔ ایک بار زمین سے الگ ہو جانے کے بعد کوئی بھی اندھا تیر اسے زندگی کا آخری سبق سکھا سکتا ہے۔ اچانک خچر نے بے ہنگم سی آواز نکالی اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ کسی اندھے تیر نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ اگر اس کی جگہ سلیمان یا پومی کا پاؤں پڑتا تو ان کا بھی یہی انجام ہوتا۔ سلیمان جوگو چند لمحوں تک گمسم سا ہو کر لٹکے ہوئے خچر کو دیکھتا رہا۔ پومی نے کہا، یہ عبرت کا مقام ہے۔ اگر میرے دشمن کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو تو اپنی گمراہی کو سمجھ لو۔ میرے کام آؤ یا نہ آؤ اپنے انجام کو سوچ لو۔ وہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہماری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بڑے انجام کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی برے انجام تک جاتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کا بھلا ہوگا اور ان پر بدبختی کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے پومی کو ڈانٹ کر کہا، کیا بکواس کرتی ہو؟ میں تمہارے دشمن کو اپنا دوست نہیں سمجھ رہا ہوں۔ پھر تمہارے دوست کی تدبیر نے تمہارے خچر کو کیوں اٹھا لیا؟ دنیا سے ہی اٹھا لیا۔ پیدل ہوتے تو تم ہی اٹھ جاتے۔ میں پھر سمجھا رہی ہوں، ہم جس سے ملنے جا رہے ہیں وہ کسی کا دوست نہیں ہے، صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ سلیمان جوگو نے اکڑ کر کہا، اگر وہ دشمن ثابت ہوا تو میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ پومی اب احتیاط سے چل رہی تھی، کسی درخت کے نیچے سے نہیں گزرتی تھی کیونکہ کماند صرف درختوں کے نیچے ہی بچھائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہر کلومیٹر کے بعد نوکو کیسل کا بورڈ کسی درخت پر نظر آتا ہے اور اس پر بورڈ نمبر لکھا ہوتا ہے، یعنی ہر بورڈ سنگے میل ہوتا ہے۔ اس حساب سے انہوں نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ دھوپ تیز تھی، سخت گرمی تھی۔ سلیمان نے ایک درخت کے سائے میں احتیاط سے جانے کے بعد پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، مسٹر نوکو نے مجھے تھکا مارا ہے۔ پھر اس نے پومی کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، کیا شعلے کی طرح دہکتی دھوپ تم پر اثر نہیں کر رہی ہے؟ وہ بولی، میرا ماسٹر واٹسو روکی بہت ظالم ہے، یوں تو باپ کی طرح محبت کرتا ہے مگر ٹریننگ کے وقت بے رحم بن جاتا ہے۔ اس نے جہنم جیسی دہکتی ہوئی آگ کے سامنے کئی بار ورزش کرائی۔ پہل میں 2-4 بار بے ہوش ہوئی، پھر رفتہ رفتہ عادی ہوتی گئی۔ اب جہنم کی گرمی ہو یا قطب شمالی کی جان لیوا برف باری، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سلیمان جوگو نے حسدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں قدرتی طور پر پہاڑ ہوں، شہ زور ہوں اور دشمنوں پر غالب آ جاتا ہوں۔ تم اپنے استاد واٹسو روکی کی دونس نہ جماؤ۔ تمہاری برتری اس لیے قائم رہتی ہے کہ تم جمناسٹک کا کرتب جانتی ہو، چھلاوے کی طرح ادھر سے ادھر ہو جاتی ہو۔ پومی نے کہا، کسی بھی لڑنے والے کو ایک خصوصیت ہوتی ہے، کوئی تمہارے جیسا طاقتور برتر ہوتا ہے، کوئی داؤ پیچ سے بازی لے جاتا ہے۔ میں جس طرح بازی لے جاتی ہوں یہ رفتہ رفتہ تمہاری سمجھ میں آئے گا، تم ابھی سمجھا دو۔ پومی نے کہا، سمجھانے سے خر دماغ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، پھر بھی راز کی بات بتا رہی ہوں۔ فرہاد اور اس کی ساتھی عورتوں کی کامیابی کا راز ان کی حاضر دماغی میں ہے، اور حاضر دماغی اسی وقت قائم رہتی ہے جب انسان غصے پر قابو پانا سیکھ لے، اور تم شاید یہ کبھی نہ کر سکو۔ وہ غصے سے گرج کر بولا، تم مجھے خر دماغ سمجھتی ہو؟ دیکھو، میں نے غصہ دلایا اور تمہیں غصہ آ گیا، یہی انسانی کمزوری ہے۔ مجھے بزرگوں کی طرح سمجھانے کی کوشش نہ کرو، میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جیسے آسمان سے کوئی کود پڑا ہو ویسے ہی ایک درخت سے کسی نے چھلانگ لگائی۔ وہ سیاہ لبادے میں تھا، اس کے ساتھ ہی کئی سیاہ پوش نظر آئے۔ وہ سب اپنے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لیے ہوئے تھے اور بلائے ناگہانی کی طرح حملے کر رہے تھے۔ مجھے پومی کی فکر نہیں تھی، وہ جمناسٹک کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہاں ہپ ہپ، ہاں ہپ ہپ کی آواز کے ساتھ ہتھوڑا گروپ کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کئی ہتھوڑا برداروں نے کامیابی سے حملہ کیا تھا مگر ہر حملے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ کس بجلی پر حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک پل میں ادھر ہوتی تھی، دوسرے پل میں ادھر چلی جاتی تھی۔ گیلے صابن کو پکڑا جا سکتا تھا مگر اسے ایک ساتھ کے لیے بھی گرفت میں لینا ممکن نہ تھا۔ میں نے سلیمان جوگو کی خبر لی، وہ پھرتیلا نہیں تھا۔ اس کے سر پر اور جسم کے کئی حصوں پر وقتاً فوقتاً ہتھوڑے برستے تھے مگر وہ جیدار تھا، ایسے جوابی حملے کرتا تھا کہ ہتھوڑا بردار اس کا ایک ہاتھ کھانے کے بعد دوبارہ زمین سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ہتھوڑا گروپ کے افراد اونچے درختوں کی اونچی شاخوں سے چھلانگیں لگاتے تھے، پلک جھپکتے ہی آتے تھے اور حملہ کر کے فضا میں چھلانگیں لگاتے ہوئے کسی دوسرے درخت کی شاخوں میں پہنچ جاتے تھے۔ وہ آدم بیزار پرندے نہیں تھے کہ اڑتے ہوئے نیچے آتے تھے اور انہیں چونچے مار کر دوسرے درخت
درختوں پر پہنچ جاتے. پومی نے سمجھ لیا وہ اسپرنگ والے جوتے پہنے ہوئے تھے. اوپر سے زمین پر آتے تھے, پھر آپ اچھلتے ہوئے دوسرے درخت پر پہنچ جاتے تھے. سیال باز میں چمگادڑ جیسے لگ رہے تھے. وہ تعداد میں 6 ہوں گے. ایک چھلاوے کی طرح ادھر سے آتے تھے, ادھر نکل جاتے تھے. ان کے حملوں سے بچنا تقریباً ناممکن تھا. سلیمان جوگو کو یقین ہو گیا کہ یہاں پومی کا کام تمام ہو جائے گا. اس میدان جنگ میں جمناسٹک کے کمالات دکھائے نہیں جا سکتے تھے. وہ مار کھاتا جا رہا تھا اور بچاؤ کرتا جا رہا تھا. مگر پومی کہاں ہے؟ وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی. سلیمان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دیکھا تو دل داغ سے رہ گیا. وہ زمین پر گر پڑی تھی. ظاہر ہے ہتھوڑے کھانے کے بعد کون زندہ رہ سکتا ہے, مگر اس کی موت سے سلیمان جوگو کے 40,000 ڈوب رہے تھے. اگر وہ پومی کو زندہ مسٹر نوکو تک نہ پہنچاتا تو اسے $1 بھی نہ ملتا. وہ غصے سے چیخ کر حملہ کرنے والوں کو گالیاں دینے لگا. اسی وقت پومی کی آواز سنائی دی, کیوں حلق پھاڑ رہے ہو؟ زمین پر کیوں نہیں لیٹ جاتے؟ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے پومی کو دیکھا. اس وقت ایک ہتھوڑا پڑا. وہ چیخ مار کر زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا. اسے آسمان اور اونچے درخت نظر آ رہے تھے. حملہ آور بلندی سے آ رہے تھے, مگر اب حملہ کرنے کے لیے انہیں زمین کی طرف جھکنا پڑتا. پاؤں میں اسپرنگ والے جوتے تھے. جھکنے سے توازن بگڑ جاتا تھا. وہ زمین پر قدم نہیں جما سکتے تھے. جوتے انہیں اچھالتے رہتے تھے. انہوں نے حملہ کرنے کا ایک ہی انداز سیکھا تھا, اوپر سے آنا اور ہتھوڑا مارتے ہوئے کسی درخت پر پہنچ جانا. اب وہ ایسا نہیں کر رہے تھے. سلیمان جوگو چاروں شانے چیت پڑا ہوا آنکھیں پھاڑ کر سوچ رہا تھا, یہ کمبخت واقعی حاضر دماغ ہے. بچاؤ کی اتنی سی تدبیر میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ ان سے کچھ فاصلے پر حملہ کرنے والے نظر آ رہے تھے. وہ اب اچھلتے ہوئے درختوں پر نہیں جا رہے تھے, زمین پر ہی آہستہ یوں اچھل رہے تھے جیسے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہوں. یہ ممکن نہ تھا کہ پاؤں کے نیچے سپرنگ ہو اور پل بھر کو کہیں کھڑے رہ سکیں. وہ مختلف درختوں کا سہارا لے رہے تھے, انہیں پکڑ کر ایک جگہ ٹھہر رہے تھے اور پیروں کے تلے سے سپرنگ کھینچ کر علیحدہ کر رہے تھے. تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب قدم جمائے کھڑے تھے. قومی نے لیٹے کروٹ بدل کر چاروں طرف دیکھا. آسمانی بندر بن کر حملہ کرنے والے زمین پر لڑنے آ رہے تھے. سلیمان جوگو اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے سر پر اور بدن کے کتنے حصوں پر ہتھوڑے پڑتے رہے تھے. جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. دانت پیس کر گونسا دکھاتے ہوئے بولا, آؤ تم سب کی رحمت میرے ہاتھوں سے ہوگی. جب وہ قریب آ کر کچھ فاصلے پر ٹھہر گئے تو پومی نے ہپ کی آواز نکالتے ہوئے لیٹے اچھل کر کلا بازی کھائی. پھر زمین پر دونوں پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی. سلیمان جوگو نے کہا, خبردار اس ہپ والی کسی کو ہاتھ نہ لگانا. تمہیں تو ایک ہتھوڑا نہیں پڑا, میں ایک ہتھوڑے کے بدلے انہیں موت کا مزہ چکھاؤں گا. پھر جنگ شروع ہو گئی. 2 حملہ آور چھلانگے لگاتے ہوئے اس کی طرف آئے. وہ جمناسٹک کا مظاہرہ کرتی ہوئی دوسری طرف جاتے ہوئے پھر بولی, لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ادھر جاؤ, اس پہلوان سے لڑو. وہ پہلوان بالکل پہاڑ تھا, لڑنا بھی خوب جانتا تھا. اس سے ٹکرانے والوں کو دن میں تارے نظر آ رہے تھے. پومی کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑی. حملہ آوروں نے جب سلیمان جوگو جیسی چٹان کی طرح مضبوط پایا تو پومی کو چھوڑ کر سب اس پر پل پڑے. اس نے واٹسو روکی کو دیکھا. وہ دور ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کی سوچ کہہ رہی تھی, جب پومی آرام سے ہے تو مجھے بھی آرام کرنا چاہیے. میں دماغی طور پر سونیا کے پاس حاضر ہو گیا. وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی. ہم ایک بہت بڑی شاہراہ سے گزر رہے تھے. میں اسے پومی کے حالات بتانے لگا. وہ سن کر خوش ہو رہی تھی. کہنے لگی, وہ سچ مچ ایک اسمارٹ فائٹر ہے, بہت اچھی جا رہی ہے. تم کیا توقع کرتی ہو وہ جہاں جا رہی ہے وہاں دی کلر سے سامنا ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. زیادہ چانس کس بات کا ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے دی کلر کو ایسے چھپا دیا ہے جیسے دفن کر دیا ہو. یوں تو اسے منظر عام پر نہیں لائیں گے, مگر کسی خاص موقع پر ضرور لائیں گے. خاص موقع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پومی نے اس کا سار لے جانے کے لیے چیلنج کیا تھا. وہ اس کی تلاش میں مسٹر نوک تک پہنچ رہی ہے. شاید اس کے چیلنج کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے. وہ پراسرار شخص یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا. اگر وہ پومی کو اور سلیمان جوگو کو بیک وقت دی کلر کے ہاتھوں قتل کرا دے تو اس کے تمام مخالفین پر دہشت طاری ہوگی. پھر کوئی اس کا سار لے جانے کے سلسلے میں چیلنج نہیں کرے گا. ہم دونوں تھوڑی دیر تک خاموش رہے. کار تیز رفتاری سے راستہ طے کرتی رہی. پھر سونیا نے کہا, فرحاد پیاس لگ رہی ہے, تھرماس نکالو. میں نے پچھلی سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر چھوٹے سے تھرماس کو اٹھایا. اسی وقت ڈیش بورڈ پر اشارہ موصول ہونے لگا. میں نے تھرماس کھول کر سونیا کی طرف بڑھایا. پھر ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرتے ہوئے کوڈ ورڈ سے دہرائے. دوسری طرف سے آواز سنائی دی, ہیلو فرحاد, میری آواز کیسی ہے؟ میں نے تعجب سے سونیا کی طرف دیکھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ سپر پاور کا باس ہم سے مخاطب ہے. میں نے کہا, تمہاری آواز میں مٹھاس
بھی ہے اور پتھر جیسی سختی بھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا ایسے نہیں، میرے دماغ میں پہنچ کر بتاؤ۔ سونیا نے فوراً ہی کہا مسٹر باس فار ریڈ پاور، تم اچھی طرح جانتے ہو میں ڈمی سونیا ہوں اور یہ ہڈسن ڈمی میکاکس ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا سونیا ہم مانتے ہیں تم بے حد چلاک ہو، کتنی جلدی بات بدل رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ریڈ پاور کا باس نہیں ہوں۔ تم ثابت کرنا چاہتی ہو کہ مجھے باس سمجھ رہی ہو۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا نا میرے دماغ میں آؤ اور معلوم کر لو۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا میرے پاس یہ صلاحیت ہوتی تو تمہارا کچا چٹھا معلوم کر لیتا۔ ویسے یقین ہو گیا ہے تم باس نہیں ہو، بتاؤ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے متعلق معلومات حاصل کرنا نہایت آسان ہے، دماغ میں چلے آؤ۔ میں کیسے یقین دلاؤں کہ خیال خوانی نہیں کر سکتا؟ مسٹر فرہاد جب تم اور سونیا کار میں بیٹھ رہے تھے تو اس گاڑی کی اچھی طرح چیکنگ کی گئی تھی کہ خفیہ ٹائم بم وغیرہ چھپا کر نہ رکھا گیا ہو، لیکن چیکنگ کرنے والوں میں میرا اپنا ایک آدمی تھا۔ میں نے اور سونیا نے پریشان ہو کر دیکھا، سونیا نے فوراً ہی بریک لگا کر کار کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا میں نے گاڑی کے رکنے کی آواز سنی ہے، یقیناً تم دونوں پریشان ہو گئے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری کار میں کوئی ٹائم بم نہیں ہے، جو کچھ اور ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ میں کتنی بار کہوں کہ سوال نہ کرو، دماغ میں آ کر جواب معلوم کر لو۔ وہ ہر طرح سے مجھے گھیر کر خیال خوانی پر مجبور کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے فرہاد ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ بظاہر وہ بڑی فراخ دلی سے مجھے اپنے دماغ میں آنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن اس دعوت کے پیچھے ایک چیلنج تھا۔ میری سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ یقیناً یوگا کا ماہر ہوگا۔ دوسری طرف سے آواز آئی میں جانتا ہوں تم بلا کے ضدی ہو، کبھی خود کو فرہاد نہیں کہو گے۔ چلو میں تسلیم کرتا ہوں تم ہڈسن ہو اور تمہارے ساتھ مس میری ہے۔ ایک بات کا جواب چاہتا ہوں۔ ذرا خاموشی رہی، پھر اس نے سوال کیا مس میری اور ہڈسن کیا تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کیا اس طرح محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے؟ میرا سوال کچھ اور ہے، میری کو کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہو؟ کیونکہ محبت سے مخاطب کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح مس میری تمہیں کس انداز سے مخاطب کرتی ہے؟ مجھے میری کا نام پسند ہے اس لیے میں اسے میری کہتا ہوں۔ سونیا نے کہا محبت جس سے ہوتی ہے اس کا نام دنیا میں سب سے پیارا لگتا ہے، اس لیے اپنے محبوب کو ہڈسن کہتی ہوں میں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تم دونوں اس کار میں تنہا سفر کرتے آ رہے ہو، تیسرا کوئی موجود نہیں، تم نے ایک دوسرے کو محبوبانہ انداز میں مخاطب نہیں کیا۔ مسٹر تم نے مس کو میری نہیں کہا اور مس نے تمہیں ہڈسن کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ میں نے اور سونیا نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس کار میں بیٹھ کر یہاں تک آنے کے دوران سونیا نے تمہیں فرہاد کہہ کر مخاطب کیا ہے اور تم نے اسے سونیا کہا ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ تھا، ہم دونوں کار میں تنہا تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا، کسی بات کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کو فرہاد اور سونیا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری کار کے اندر کوئی سراغر سا آلہ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے کہا تم جو کوئی بھی ہو، تمہاری بات سمجھ میں آ گئی۔ ہماری کار کو جب چیک کیا جا رہا تھا تو چیک کرنے والوں میں تمہارا آدمی تھا، اس نے یہاں کوئی خفیہ ٹرانسمیٹر رکھا ہوا ہے۔ خوب سمجھے برادر، اپنی کار کی چھت کو دیکھو، جہاں چھوٹی سی لائٹ ہے، اس لائٹ کا کور کھولو گے تو چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نظر آئے گا۔ میں نے تم دونوں کی تمام باتیں سن لی ہیں۔ میں نے اور سونیا نے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے تمہیں اپنے دماغ میں آنے کی دعوت دی مگر تم فرہاد ہونے سے انکار کرتے رہے، یہی تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ خیال خوانی نہیں جانتے ہو۔ اگر نہیں جانتے تو تمہیں کار میں بیٹھے بیٹھے قومی کے حالات کیسے معلوم ہو گئے، اور وہ حالات تم سونیا کو کتنی تفصیل سے بتا رہے تھے۔ بے شک وہ ہمیں بڑی مضبوطی سے پھانس رہا تھا، بعد میں پھانسنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اچانک میں نے کہا لگایا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا کس خوشی میں ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام ساتھیوں کے متعلق معلومات فراہم کر سکتا ہوں اور اسے صرف سونیا کو نہیں بلکہ تمہیں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن خیال خوانی نہیں کر سکتا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کیا مطلب سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابھی میرے دماغ میں فرہاد موجود ہوتا تو تمہاری آواز سنتے ہی تمہارے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کرتا، لیکن جب سے تم نے مخاطب کیا ہے فرہاد ہمارے پاس نہیں ہے، پومی کے پاس مصروف ہے، وہ میرے دماغ میں آتا ہے اور پومی کے تازہ ترین واقعات سناتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔
ہے، جب وہ آئے گا تو میں تمہاری تسلی کرا دوں گا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، دوسری طرف چپ لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے بے نقاب کرنے کے لیے بڑا مضبوط جال بچھایا تھا، مگر میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس جال کو کاٹ دیا تھا۔ میں نے کہا، مسٹر تم کون ہو؟ یہ فرہاد کے آنے پر شاید معلوم ہو جائے، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو وہ تمہارے دماغ میں آسانی سے پہنچ جائے گا یا تمہارے دماغ کے دروازے یوگا کے ذریعے بند ہوں گے۔ اب رہ گیا تمہارا یہ سوال کہ ہم نے تنہائی میں ایک دوسرے کو میری اور ہوڈسن کہہ کر مخاطب کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو سونیا اور فرہاد کہتے رہے؟ میں نے پھر ذرا خاموشی اختیار کی، اس کے بعد کہا، ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ ہم کار میں تنہا نہیں تھے۔ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا، کیا تمہاری کار میں کوئی تیسرا موجود ہے؟ ہاں، وقفے وقفے سے موجود رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اور وہ فرہاد ہے، لہذا ہمیں اس کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو سونیا اور فرہاد کہنا پڑتا ہے۔ اس نے سختی سے تاکید کی ہے کہ ہم تنہائی میں بھی ایک دوسرے کو سونیا اور فرہاد کہنے کی مشق جاری رکھیں تاکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے اور دشمن کا کوئی بھی نفسیاتی حملہ ہم پر اثر انداز نہ ہو۔ ہم ہر حالت میں ایک دوسرے کو سونیا اور فرہاد سمجھ کر یہی رول بے اختیار بے جھجک ادا کرتے رہیں۔ میں کیسے یقین کروں تم دونوں سونیا اور فرہاد کا رول ادا کر رہے ہو لیکن میری اور ہوڈسن کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے ہو؟ پھر یہ رول ادا کرنا تو نہ ہوا۔ ہم نے کب کہا کہ ابھی سے رول ادا کر رہے ہیں؟ ہم تو مشقیں کر رہے ہیں۔ صرف شمالی امریکہ میں 1 درجن جوان عورتیں اور جوان مرد ایسے ہیں جو فرہاد اور سونیا کی جسامت اور قد سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ذرا سی ترمیم کے بعد انہیں سونیا اور فرہاد بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری طرح مشقیں جاری رکھتے ہیں۔ کسی وقت بھی کوئی بھی سونیا اور فرہاد کا رول ادا کر سکتا ہے۔ ابھی ہم فرہاد کی ہدایت پر پومی کی طرف جا رہے ہیں، اب تم میری ہدایت پر عمل کرو گے اور میری طرف آؤ گے۔ میں نے کہا، ہمارا راستہ روک کر تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اپنا نقصان اور فائدہ خوب سمجھتا ہوں، تم دونوں کی تصدیق کروں گا، اس کے بعد تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو؟ ہم جرسی سٹی سے نکل آئے ہیں اور واٹر بیوری پہنچنے والے ہیں۔ اس نے کہا، واٹر بیوری سے آگے البانی شہر ہے، تم البانی فلائنگ کلب پہنچ جاؤ، ہمارا ایک ہیلی کاپٹر تمہیں اور مس ہیری کو ہمارے پاس پہنچا دے گا۔ سونیا نے کہا، اس وقت ہم دونوں اپنے اختیار میں نہیں ہیں، تمہاری ہدایت کے مطابق البانی شہر پہنچیں گے اور فلائنگ کلب بھی جائیں گے۔ اس دوران فرہاد نے ہم سے رابطہ قائم کیا تو اسے ہمارے موجودہ حالات کا علم ہو جائے گا، پھر وہ خود ہی تم سے نبٹ لے گا۔ میں بھی نبٹنے والوں سے نبٹنا جانتا ہوں۔ فی الحال تمہارے سر کے اوپر جو سراغر سا آلہ رکھا ہوا ہے اسے وہیں رہنے دو گے تاکہ تم دونوں کی باتیں سنتا رہوں، اور تم وقتاً فوقتاً بلند آواز سے یہ بتاتے رہو گے کہ کن راستوں سے گزر رہے ہو۔ ہم سے یہ برداشت نہ ہوگا کہ ہمارے سروں پر ایک انجانی سی تلوار لٹکتی رہے۔ ہم ابھی اس آلے کو نوچ کر پھینک رہے ہیں۔ تم نے ہمارے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں تو یقیناً تمہارے آدمی ہمارے تعاقب میں ہوں گے، ان کے ذریعے ہمارے راستوں کا علم ہوتا رہے گا۔ ویسے جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم البانی فلائنگ کلب جا رہے ہیں تو وہیں پہنچیں گے۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، پھر ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا اسکرو ڈرائیور نکال کر چھت پر لگے ہوئے لائٹ کے کور کو کھولا۔ وہاں ایک بلب دکھائی دے رہا تھا، وہ خفیہ ٹرانسمیٹر نظر نہیں آیا۔ میں نے اس اسکرو ڈرائیور کے ذریعے پوری لائٹ کو کھول دیا، تب ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر نظر آیا۔ میں نے اسے نکالا، پھر الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کے بعد اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ہماری گاڑی تیز رفتاری سے البانی کی طرف جا رہی تھی۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہوگا، ہمیں تو وہاں جانا تھا جہاں اس انجانے دشمن نے ہمیں بلایا۔ میں پومی کے پاس پہنچ گیا، بڑی دیر ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا اگر وہ موجودہ مصیبت سے نہیں نکل پائے گی تو شیبہ مجھے تشویشناک حالات سے مطلع کرے گی۔ بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میدان صاف ہو چکا تھا۔ جو دشمن مقابلے پر آئے تھے ان میں سے 2 بری طرح زخمی ہوئے تھے، باقی فرار ہو گئے تھے، اور یہ سب سلیمان جوگو کا کمال تھا۔ وہ مسلسل ہتھوڑے کھانے کے بعد غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ بھاگنے والوں کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، تو زخمی ہو کر پڑے ہوئے تھے، انہیں مار ڈالنا چاہتا تھا۔ پومی نے روکتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، ان سے یہ تو معلوم کرو کہ آخر ہم پر حملہ کیوں کر رہے تھے، کس کے اشارے پر ایسا کر رہے تھے۔ وہ جھنجلا کر بولا، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں یہ مسٹر نوکو کا علاقہ ہے اور اسی کے اشارے پر حملہ کیا گیا ہے۔ جو شخص زخمی پڑا ہوا تھا اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم مسٹر نوکو کو نہیں جانتے جو ہمارا باس ہے اور جس کے اشارے پر ہم نے ایسا کیا، اس سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ پومی نے اسے ٹرانسمیٹر لے لیا۔ اب سلیمان جوگو
اس کی پٹائی کرنا چاہتا تھا، مگر پہلا ہاتھ مارتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ ساخت ہو گیا ہے۔ اس نے گور کر دیکھا تو ٹرانسمیٹر دینے والے کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی لکھی ہوئی تھی، اس کے مطابق پومی نے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے مسٹر نوکو کی آواز سنائی دی۔ سلیمان جوگو نے دھاڑتے ہوئے کہا، یو چیٹر، تم پومی کے ساتھ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ سلیمان جوگو، غصے میں آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، لہذا ٹھنڈے دل سے بات کرو ورنہ ٹرانسمیٹر سے دور چلے جاؤ۔ پومی نے کہا، سلیمان، بہتر یہی ہے کہ تم دور ہو جاؤ یا میں دور چلی جاتی ہوں، ذرا معلوم تو کرنے دو آخر یہ مسٹر نوکو چاہتے کیا ہیں؟ نوکو نے کہا، تم دی کلر کا سر حاصل کرنا چاہتی ہو، اس لیے تمہیں بلایا ہے اور یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ دی کلر میرے پاس موجود ہے اور یہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک اجنبی سی آواز سنائی دی، ہیلو مس پومی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی اگر میرا سر تمہارے کام آئے گا، بشرطے کہ تم کام نہ آ جاؤ۔ پومی نے پوچھا، میں کیسے یقین کروں کہ تم دی کلر ہو؟ ٹیلی پیتھی کے ذریعے یقین کر سکتی ہو، میں نے اپنے دماغ کے دروازے کھول دیے ہیں، فرہاد سے کہو میرے پاس آ جائے۔ پومی نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بلند آواز میں پوچھا، فرہاد، کیا تم میرے پاس موجود ہو؟ شیبا نے چپکے سے کہا، میں تمہارے پاس ہوں، مگر یہی تاثر دو کہ فرہاد موجود ہے، میں ابھی اس کے دماغ میں جاؤں گی۔ پومی نے کہا، دی کلر، فرہاد تمہارے دماغ میں پہنچنے والے ہیں۔ دی کلر نے کہا، جب یقین ہو جائے کہ میں وہی ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے تو تم ہزار خطرات سے گزر کر بھی میرے پاس آؤ گی۔ یہ جو چمگادڑیں تم پر حملہ کر رہی تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہیں اور کتنے سخت مراحل سے گزرنا پڑے۔ میرا سر اتنا سستا نہیں ہے، اس کی قیمت ہے تمہاری زندگی۔ گویا یہ کھل کر اعتراف کر لیا گیا تھا کہ پومی کو کسی طرح بھی زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا، اور وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ دی کلر کی آواز سنانے کے بعد پومی واقعی جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے گی۔ میں نے اس کے ایک فکرے پر غور کیا، اس نے ابھی کہا تھا دماغ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں آ سکتا ہوں۔ گویا وہ دروازہ بند بھی کر سکتا تھا۔ اب دی کلر کے پیچھے جو بھی کمپیوٹر کنٹرول کر رہا تھا وہ یوگا سسٹم سے کام لینے والا تھا۔ دی کلر کے لیے یوگا سسٹم یہی ہو سکتا تھا کہ جس طرح یوگا کے ماہر سانس روک کر ٹیلی پیتھی کی لہروں کو روک دیتے ہیں، اس طرح دی کلر کے دماغ کا کمپیوٹر آف کرنے کے بعد ہمارے لیے اس کے دماغ کا راستہ بند ہو جاتا۔ پہلے شیبا اس کے دماغ میں پہنچی، اس کے پیچھے میں گیا۔ اس وقت وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ایک بکرے کی پوری ران ہاتھ میں اٹھائے اسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا۔ میز پر اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ میز کے دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، اچھا تو مسٹر فرہاد، تم دی کلر کے دماغ میں آ گئے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ دی کلر سامنے بیٹھا ہوا چپ چاپ کھانے میں مصروف تھا اور اس کی جگہ وہ شخص بول رہا تھا جو سامنے ٹرانسمیٹر لیے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے وضاحت کی، میں دی کلر کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہوں، اگر تم میرے ذریعے دیکھ سکو تو سامنے میز پر صرف ایک ٹرانسمیٹر نہیں بلکہ کمپیوٹر سیٹ رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے میں جب چاہوں دی کلر کے دماغ میں پہنچ جاؤں۔ میں جانتا تھا جب بھی تم خیال خوانی کی پرواز کرو گے تو سیدھے میرے پاس پہنچو گے۔ میں نے کہا، اب میں سمجھ رہا ہوں، یعنی دی کلر کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ لیک دی کلر وہ ہے جو جسمانی اعتبار سے پہاڑ جیسا مضبوط ہے، اور دوسرا وہ ہے جو زبان سے بولتا ہے، عمل کرتا ہے، اور دی کلر ٹھیک اس کی رفتار اور گفتار کے مطابق حرکتیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آدھا دی کلر میں ہوں جس سے ابھی مخاطب ہو، آدھا وہ ہے جو سامنے بیٹھا کھانے میں مصروف ہے، لیکن جب یہ اٹھے گا اور اپنے دشمن کی گردن تک اس کا ہاتھ جائے گا تو پھر اس کی گردن کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ موت کے بعد خود بخود نجات مل جائے گی۔ تم یوگا کے ماہر ہو، اپنی سانس روکو گے تو تمہارے اور دی کلر کے دماغ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ہم باہر ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم میرے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لو اور اس خوش فہمی سے باز ہو کر پہلے کی طرح جب چاہو گے دی کلر کے دماغ میں پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ تمہارے لیے ممکن نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، مسٹر، کیا پومی تمہارے پاس آ رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، صرف مسٹر کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، مسٹر نوکو۔ یہ ہوئی نا بات، اب پوری طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دی کلر میرے کنٹرول میں ہے اور یہ میرے قلعے میں محفوظ ہے۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، پومی تمہاری اجازت سے ہی پہنچ رہی ہے، یہی تم پر برا وقت لائے گی۔ شیبا پومی کے پاس آ کر اسے مسٹر نوکو اور دی کلر کے متعلق بتا رہی تھی۔ میں دماغی طور پر کار میں حاضر ہوا، پھر سوچ کے ذریعے سونیا کو ان کے متعلق بتانے لگا۔ میں نے انکشاف کیا جو شخص اپنی کار میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہم سے مخاطب ہو رہا تھا وہ مسٹر نوکو ہی تھا۔ میں نے ابھی اس کی آواز اور لب و لہجے سے معلوم کیا ہے۔ سونیا نے کہا، اس کا مطلب ہے
ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں پومی پہنچنے والی ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا ہے، اب دیکھیں اس کے قلعے میں پومی پہنچے گی یا ہمیں کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ڈیش بورڈ کے ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ میں نے اسے آن کیا تو مسٹر نوکو کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر ہڈسن، کیا تمہارا رابطہ فرہاد سے قائم ہوا؟ اس وقت تک فرہاد صاحب میرے دماغ میں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم وہی مسٹر نوکو ہو جس کے پاس پومی جا رہی ہے۔ میں تمہارے ذریعے فرہاد سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اچانک میرے دماغ سے کیوں چلا گیا۔ میں نے کہا میں فرہاد ہوں اور ہڈسن کی زبان سے بول رہا ہوں، میں تمہاری مرضی سے آیا تھا، اپنی مرضی سے واپس چلا آیا، کوئی ضروری بات رہ گئی ہو تو کہہ سکتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم ایک آدمی ہو، ٹیلی پیتھی کے ذریعے بیک وقت اپنے کتنے ساتھیوں کی حفاظت کر سکتے ہو؟ وہ کہتے کہتے چونک گیا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی، دماغ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، ارے تم تو بات کرتے کرتے ایک دم سے میرے دماغ میں آنا چاہتے ہو، چلو میں اجازت دے رہا ہوں۔ اسی لمحے شیبا کی آواز سنائی دی، وہ فرہاد بن کر کہہ رہی تھی، میں ذرا پومی کے پاس ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ مسٹر نوکو نے حیرانی سے کہا، پومی کے پاس؟ مگر تم ابھی ہڈسن کے پاس تھے۔ معاملہ اچانک ہی بگڑ گیا، میں اس بگڑی کو بنا سکتا تھا اور اس کے جواب میں کہہ سکتا تھا، سوری میں نے بھول سے پومی کہہ دیا، حالانکہ مجھے ہڈسن کہنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ نہ سکا۔ فوراً ہی یہ خیال آیا کہ میں جواباً کچھ کہوں گا اور اسی وقت شیبا بول پڑے گی تو دماغ میں بیک وقت دو سوچ کی لہریں ابھریں گی، اس طرح معاملہ کچھ اور بگڑ جائے گا۔ لیکن شیبا نے اتنے عرصے تک بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر اچھی خاصی حاضر دماغی کی مشقیں جاری رکھی تھی، وہ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے فوراً میرے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ میں نے اسے محسوس کیا تو اسے سنانے کے لیے مسٹر نوکو سے کہا، اوہ سوری، میں ایک ایک پل میں جگہ بدلتا ہوں، کبھی پومی کے پاس اور کبھی ہڈسن کے پاس جاتا ہوں، اس لیے میری زبان سے پومی کا نام نکل گیا، حالانکہ میں ہڈسن کے پاس سے آ رہا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔